قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ انابیہ رحمان صاحبہ نے پوچھا ہے، قربانی کا نصاب زکوٰۃ والا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں جی، قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں ایک بڑا فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہوتی ہیں، قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ میں دیکھا جاتا ہے سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش اماؤنٹ۔ مال تجارت کہتے ہیں وہ مال جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہو، یہ زکوٰۃ کا نصاب کہلاتا ہے۔ اور قربانی کے نصاب میں یہ 4 چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرنی پڑتی ہے، ضرورت سے زائد سامان، یعنی وہ سامان جو پورے سال استعمال میں نہیں آ رہا، یا کسی کا کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے جو نہ رینٹ پر ہے، نہ اس میں رہتا ہے، نہ اس میں زمینداری ہو رہی ہے، بس ویسے ہی پڑی ہوئی ہے پراپرٹی، تو یہ بھی ضرورت سے زائد میں آئے گا۔ تو یہ 5 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہوں تو پھر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس پہ میں کئی دفعہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو بیسک فرق تو یہ ہے۔ ایک اور فرق ہے کہ زکوٰۃ سال کے بعد واجب ہوتی ہے۔ جیسے آپ 4 چیزوں کے مالک بن گئے تو اسلامی تاریخ میں نوٹ کر لیں، اگلے سال اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ نہیں۔ جبکہ قربانی کے نصاب پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے نصاب میں یہ ہے کہ بقرعید کی صبح صادق کے وقت سے لے کے بقرعید کے تیسرا دن جو ہے عصر مغرب کی نماز تک آپ کے پاس اگر مال آتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، نہیں آتا تو واجب نہیں ہے۔ اس میں صرف 3 دن دیکھے جاتے ہیں۔ اچھا بھائی، قربانی میں سونے کے نصاب کو کیا ہم معیار بنا سکتے ہیں؟ راؤ سعد اسلام آباد سے۔ زکوٰۃ میں چاندی کے نصاب پہ فتویٰ ہے، اس حساب سے قربانی بھی اکثر افراد پر واجب ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی مالی ضرورات اور ایمان کی کمزوری کی بنا پر کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ کیا لوگوں کی سہولت کی خاطر قربانی کے لیے سونے کے نصاب کو معیار بنایا جا سکتا ہے؟ راؤ سعد اسلام آباد سے۔ دیکھیں، آپ ایک پہلو کو تو دیکھ رہے ہیں، دوسرا پہلو نہیں دیکھ رہے۔ اگر ہم سونے کے کو معیار بنا دیں گے تو پھر بہت کم لوگوں پہ قربانی واجب ہوگی، کیونکہ یہ بات درست ہے کہ چاندی بہت کم ویلیو رکھتی ہے، لیکن پھر سونے کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے۔ 7.5 تولہ سونا تو اب بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے۔ تو مالی عبادات میں فقہا نے کیا معیار بنائے کہ وہ کام کیا جائے جس میں غریب کو فائدہ ہو، کیونکہ اسلام غربا کے حقوق بہت اہتمام سے بیان کرتا ہے۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں نا، مساکین پہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ تو اس وجہ سے عبادت میں احتیاط بھی لازم ہے، تو اس وجہ سے فقہا نے چاندی کو معیار بنایا۔ البتہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم سونے کو معیار بنائیں پھر تو بہت ہی تھوڑے لوگوں پر قربانی واجب ہوگی، زکوٰۃ بھی بہت تھوڑے لوگوں پر واجب ہوگی، اور سونے کی ویلیو بہت بڑھ چکی ہے۔ چاندی کو بنائیں تو پھر حرج یہ ہے کہ چاندی سستی ہے، بہت سے لوگوں میں قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، پھر بھی ان پہ واجب ہو جائے گی۔ تو اس کا حل علماء نے یہ تلاش کیا ہے کہ معیار تو چاندی ہی کا نصاب رکھا ہے، لیکن اس میں یہ آسانی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ چاندی کے نصاب کے مالک ہوں، بلکہ آپ اس سے اپنے مہینے کا جو نان نفقہ ہے، گیس بجلی کا بل ہے، جو ضروری خرچے آپ نے دینے ہیں وہ سارے مائنس کریں گے، پھر اتنا نصاب بچتا ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ یہ بڑا معتدل قول ہے، اس میں غریب کی بھی رعایت ہو گئی ہے، شریعت کی ایک عبادت ہے جو قربانی جس کی بہت تاکید ہے اس کی بھی رعایت، اور جس پر قربانی واجب ہو رہی ہے اس کی بھی رعایت ہو گئی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھ میں استطاعت نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ آج کی تاریخ میں 90,000 روپے کے مالک ہیں، آج تاریخ ہے 25 جون، تو 25 جون کو اگر آپ 90,000 52.5 تولہ چاندی کی لمسم قیمت 90,000 بن رہی ہے، تو 90,000 روپے کے مالک ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، علماء یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کے 90,000 کی گائے لے آئیں یا بکرا لے آئیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنا جو پورے مہینے کا راشن ہے، گھر کا آٹا، دال، گوشت اور یہ سب چیزیں جو پراپر آپ کے گھر میں آتی ہیں، گیس بجلی کا بل، وہ مائنس کر کے اگر 90,000 بچ رہے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ پھر تو ظاہر ہے آسان ہے، کیونکہ آپ کے بیسک خرچے جب نکلنے کے بعد پیسے بچ رہے ہیں تو صاحب استطاعت کا پھر اور مطلب کیا ہوگا؟ اگر یہ اس پہ بھی واجب نہیں ہے تو پھر کس پہ واجب ہوگی؟ تو یہ زیادہ معتدل قول ہے بجائے اس کے کہ سونے کو معیار بنایا جائے۔